السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب لوگوں کی؟ ٹھیک ٹھاک خیریت؟ امید ہے زندگی اچھی گزر رہی ہوگی۔ آج کا ریمائنڈر ہمارے ایسا ہے کہ دن بھر میں اکثر ہم سے یہ غلطیاں ہوتی ہیں، اور بالخصوص جب انسان پریشان ہوتا ہے یا کسی تکلیف میں ہوتا ہے تو اس وقت بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ یعنی ایسا غلط کام ہم کر جاتے ہیں اپنی زبان سے جو کہ نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں، آگے ہم اس پہ بات کرتے ہیں، سب سے پہلے یہ چیز اپنے ذہن میں دوبارہ بٹھا لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے عبادت کے لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، اس کو کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک انسان کو اس نے دنیا میں بھیجا ہے امتحان کے طور پہ۔ وہ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ میرے لیے کتنی عبادت کرتا ہے، مجھ سے کتنا مانگتا ہے، مجھ سے کیسی یعنی کہ دنیا میں رہ کر آخرت کی کیسی تیاری کرتا ہے۔ ساری چیزیں ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ساری سمجھا دی گئی ہیں، بتا دی گئی ہیں، اور مسلمان ہونے کے ناطے یہ ہمارا فرض بنتا ہے، ذمہ داری ہے کہ ہم اس پہ عمل کریں جس طرح سے ہمیں بتایا گیا ہے، اور تاکہ ہم دنیا میں جو ہمیں کامیابی ملنی ہے یا نہ ملنی ہو، لیکن ہم اس کے حساب سے اگر ہم قرآن و سنت کی روشنی میں چلتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہماری آخرت کی تیاری پوری کافی حد تک ہو چکی ہوگی۔ لیکن ہم لوگ اپنی پریشانیوں میں، تکلیفوں میں اکثر بڑی بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں۔ خدا نخواستہ کسی کا بچہ بیمار ہے، ٹھیک ہے، ماں باپ کہتے ہیں صرف خدا نخواستہ کہ وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ تجھے سے میرا بچہ ہی ملا تھا، یا کسی کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، کہتے ہیں اللہ میں کتنی دفعہ دعائیں مانگ چکا ہوں، 10 دفعہ، 20 دفعہ، 25 دفعہ، لیکن میری دعائیں قبول نہیں کرتے۔ یعنی اللہ سے لڑائی کا سگنل ملتا ہے یہاں سے، ان باتوں سے۔ یعنی آپ اللہ سے مخاطب ہو کہ یار اللہ آپ میرے لیے کچھ کرتے ہی نہیں ہو۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام صرف مانگنا ہے، جھکنا، ٹھیک۔ لیکن ہم لوگ جو ہے پتہ نہیں کس روش میں، کس بات میں بہہ کے ہم ایسی باتیں اپنے منہ سے نکال دیتے ہیں۔ اللہ معاف کرے سب کے اس طرح کے جملوں کو، اس طرح کی خطاؤں کو، غلطیوں کو۔ لیکن اکثر آپ آبزرو کریں، کسی کا انتقال ہو جائے اس کے اوپر بھی یہی اکثر کچھ آپ کو لوگ ملیں گے کہ اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے صرف یہی بندہ ملا تھا، ابھی تو بچے چھوٹے ہیں، ابھی بچے کہ تو 1 مہینے کا ہے، 2 مہینے کا ہے، ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی۔ اکثر باتیں ہمارے ذہنوں میں آتی بھی ہیں، بہت سے لوگ زبان سے نکالتے بھی ہیں باتیں، جو کہ نہایت ہی غلط ہیں۔ اس میں دیکھیں ہماری زندگی میں جو جس طرح کی ہم روٹین اپنی لائف گزار رہے ہیں اس پہ کوئی اثر نہیں پڑتا اس کا، لیکن ہم نے صرف اپنے ذہن میں چیز بٹھانی ہے کہ ہم نے اللہ سے لڑنا نہیں ہے، کیونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارا کام ہے اس سے مانگنا۔ وہ اس کے بدلے ہمیں کچھ دیتا ہے، اس کا شکر ہے، نہیں دیتا تو کم از کم آپ کے ذہن میں یہ چیز ضرور ہونی چاہیے آج کہ بھائی آپ کو اگر دنیا میں اس کے بدلے میں کچھ نہیں ملا ہے، لیکن ڈیفینیٹلی اس کا آخرت میں آپ کو اس کچھ نہ کچھ صلہ ضرور ملے گا۔ لیکن ہم لوگ جو ہیں بس کس چکر میں رہتے ہیں کہ بس کہ جو ہم مانگیں وہ فوراً قبول ہو جائے۔ ایسا نہیں ہوتا، یہ ہمارے اعمال ہی ہیں، ہماری جو روزمرہ میں جو ہم چھوٹی موٹی چیزیں جو غلطیاں کرتے ہیں، یہ ان کا اثر ہوتا ہے کہ جو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اور ہمیں آج کل، پہلے بھی میں نے ذکر کر چکا ہوں پچھلی ویڈیوز میں، کہ ہم لوگ شارٹ کٹ کے چکر میں ہم نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم وظیفہ یعنی پڑھنا چاہیے، لیکن نمازیں چھوڑ کے شارٹ کٹ، یعنی کوئی وظیفہ بتاتے ہیں مولوی صاحب کہ بھائی ہم یہ پڑھیں تو یہ کام ہو جائے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ جب ہم نمازیں نہیں پڑھتے ہیں جو کہ فرض ہیں تو وظیفے کیا کام کریں گے؟ اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کافر یعنی انگریزوں کے بھی دعائیں، ان کے بھی، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پہ ایک ڈاکٹر میڈیسن دیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک مسلمان بھی کھاتا ہے اور ایک نان مسلم بھی کھاتا ہے، دونوں صحتیاب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دونوں کو کچھ لوگوں کو ایسے بھی ہوتے ہیں ان کو فائدہ نہیں بھی ہوتا۔ اب وہ کہتے ہیں وہ تو نان مسلم ہے، اس کو تو فائدہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کا دنیاوی حساب سے فائدہ ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا، سسٹم بنایا ہے، بہت سارے ذریعے بنائے، اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی کچھ نہ کچھ اسباب ڈالے ہیں کہ بھائی یہ دوائی ڈاکٹر پیدا کیا ہے، ڈاکٹر کے ذریعے دوائی آپ کو مل رہی ہے اور اس سے بندہ سیٹ ہو رہا ہے۔ ایک انسان جو مسلمان ہے وہ دوائی کھا رہا ہے اور اللہ سے ساتھ میں دعا بھی کر رہا ہے، یا اللہ اس سے مجھے شفا عطا فرما، اور وہ دوائی میڈیسن کھاتا ہے، وہ شفا اس کو ملے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے، کیونکہ جب ایک نان مسلم کو مل رہی ہے تو مسلمان کو تو ملے ہی ملے گی۔ خدا نخواستہ اگر کسی کو نہیں ملتی ہے تو کم از کم اس کے دل میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ دیکھو اے اللہ میں نے تو تیرا نام لے کے میں نے دوائی کھائی تھی اور میں ابھی تک سیٹ نہیں ہوا ہوں، تو یہ کیا مسئلہ ہے،
لیکن آپ کے ذہن میں ایسا نہیں آنا چاہیے. دیکھیں آپ نے دوائی کھائی, آپ نے دعا بھی کی اور آپ کو شفا نہیں ملی اور پرابلم بڑھ گئی, تو اس میں اللہ تعالیٰ کے کوئی نہ کوئی اسباب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو ہمیں نہیں پتہ ہوتے کہ وہ کیا ہیں. ایک مثال کے طور پر حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ تو واقعہ تو ہر ایک کو پتہ ہے اور اچھی طرح سے یاد ہے. جب انہوں نے زندگی بھر خوب تبلیغ کری, جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے والا تھا تو وہ کشتی میں بیٹھ کے چلے گئے. بعد میں پتہ چلا کشتی ان بیلنس ہونے لگی اور ہے نا اس میں سے کسی ایک کو اترنا پڑے گا. قرآن اندازی ہوئی اس میں سے, پھر حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا, پھر ان کو اتار دیا گیا. وہاں پر ایک مچھلی آئے اور ان کو نگل لیا. لیکن نگلتے وقت انہوں نے اللہ سے یہ نہیں کہا کہ ان کے دل میں یہ چیز نہیں تھی کہ اللہ میں نے تو زندگی بھر تبلیغ کری لوگوں کے لیے اور تیرے لوگوں کے دین پہ لانے کے لیے تیرے اتنے کام کیے, اس طرح سے تبلیغ میں لگا رہا تو میں ہی ملا تھا. صرف ایسی چیز نہیں تھی. ان کے دل میں یہی تھا کہ وہ یعنی کہ اللہ سے توبہ کرتے رہے اور اپنی ہی غلطی مانتے رہے. کیونکہ جب اللہ تعالی جب وہاں پر عذاب کا آنا تھا ان کی جہاں پر وہ تبلیغ کر رہے تھے جس ایریے میں, تو وہاں پر ان سے جو غلطی جو بتائی وہ یہ کہ انہوں نے اللہ سے پرمیشن نہیں لی, بغیر ذکر کیے ہوئے وہ نکل گئے کہ بھائی اب تو عذاب, کیونکہ ہوتا یہی ہے, اصول بھی یہی ہے کہ بھائی جب عذاب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ حکم ہے کہ فوراً نکلو, یعنی پلٹ کے بھی نہیں دیکھنا ہے, سیدھا سیدھا نکل لو. وہ اسی فارمیٹ کے اوپر نکل لیے. لیکن اس میں یہ تھا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے جتنے پیغمبر اور نبی ہیں ان کا اللہ تعالیٰ کے بڑے نیک اور ایسے لوگ ہیں جن سے غلطیاں نہیں ہوتی, لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کو ایگزامپل کے طور پہ, مثال کے طور پہ سکھانے کے لیے بہت سارے ایگزامپل یعنی کہ مثالیں قائم کی ہیں جو ہمارے اور آپ کے سیکھنے کی ہیں. یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے صرف ذکر نہیں کرا کہ اللہ میں یہاں سے نکلوں یا نہ نکلوں, اور وہ خود نکل پڑے اور کشتی میں اور مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. اور انہوں نے پیٹ میں جب چلے گئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں کریں, توبہ مانگی. وقت آیا اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا, مچھلی نے اگل دیا ان کو ساحل پہ. ٹھیک ہے, اس ساحل پہ یہاں تک کہ درخت بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا, تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں پہ درخت بھی لگ گیا, سایہ بھی مل گیا, ساری چیزیں ہو گئے. کیا یہ ہے اللہ پہ یقین کہ ساری چیز جو ہونی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہونی ہے, آپ کے میرے یا کسی اور انسان کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہے. تو ہم اپنے آپ کو اس چکر سے نکالیں کہ جو بھی اچھا ہوتا ہے وہ تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے, لیکن جو غلط ہوتا ہے وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے. لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ آپ اللہ سے لڑنے بیٹھ جائیں. یعنی کہ یہ ایسا ہے کہ مثال طور پہ لوگ ضد میں آ کے خودکشی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب خودکشی تو کر لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری نعمت زندگی دی, اس کو انہوں نے اگنور کر کے خودکشی کر لی. تو اس کے لیے یہ آتا ہے کہ بھائی وہ قیامت تک جس طرح سے وہ موت مرا ہے, زہر کھا کے, چھلانگ لگا کے, جو کچھ بھی ہے, تو وہ قیامت تک یعنی یہاں سے مرنے کے بعد سے لے کر اور قیامت تک کے بیچ کا جتنا بھی پیریڈ ہے وہ آخر وقت تک وہ اسی عمل کو ریپیٹ ہوتا رہے گا اس کا. اگر اس نے زندگی میں زہر کھا کے اگر وہ مرا ہے تو وہ قیامت کے آخر تک وہ زہر اس کو پلایا جاتا رہے گا اور وہ پیتا رہے گا, اس کی آتیں ویسے ہی کٹتی رہیں گی اور ویسے ہی وہ مرتا رہے گا, زندہ ہوگا مرے گا, زندہ ہوگا مرے گا. اس کے ساتھ یہ پروسیس چلتا رہے گا جب تک اس کا پورا حساب کتاب نہ ہو جائے. تو دیکھیں ہمارا اور آپ کا کام ہے کہ اللہ سے مانگنا, یعنی اپنے آپ میں دل میں یقین تو رکھیں کہ اللہ نے انشاءاللہ ہماری دعائیں قبول کرنی ہے, ہمارے معاملات صحیح کرنے ہیں, سیدھے کرنے ہیں. لیکن اگر خدا نخواستہ اگر نہیں ہوتے ہیں تو اس پہ یقین کو اور پکا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی جس کی وجہ سے یہ کام نہیں ہوا. تو یہاں دنیا میں نہیں تو انشاءاللہ آخرت میں تو ہمیں لازمی ہے نا اس کے اوپر اجر ملے گا. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں انسان اپنے اندر لے کر آئے, پریشانیوں میں, ہر طرح کے اگر ایسا ماحول جس میں انسان بہت ٹینشن میں ہو تو یہ مایوسی جو ہے یہ اپنے اندر لے کے نہ آئیں. ٹھیک, ناشکری نہ کریں. یہ ہماری زندگی میں یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو دے رہا ہے اور جو نہیں دے رہا, دونوں صورتوں میں اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی ہے, فیملی دی ہے, لوگ دی ہیں, اٹھنے بیٹھنے والے دوست یار احباب دی ہیں. ٹھیک, اللہ کا اس پہ شکر ادا کریں. اگر کوئی کام آپ کا نہیں بنتا ہے دعا مانگنے سے بھی تو اپنے اندر جھانک کے دیکھیں آپ کے اندر ایسی کیا چیز کی کمی رہ گئی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول نہیں کر رہا. بعض وقت ہمارے آپ کے ذہن میں نہیں ہوتی, بعض وقت چھوٹے چھوٹے ایسے معاملات ہوتے ہیں
جو اللہ تعالیٰ کو آپ کے ناپسند ہوتے ہیں، یعنی ہماری کوئی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو اللہ کو ناپسند ہوتی ہیں، جس کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے وہ ہماری دعائیں قبول نہ کر رہا ہوں، لیکن آپ اللہ کی رحمت سے مایوسی بالکل نہ کریں. آپ اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ اپنے اندر جو غلطیاں ہیں ان کو سدھاریں، اور اس کے باوجود آپ سمجھتے ہیں، آپ کے اگر ذہن کہتا ہے کہ آپ کے معاملات سیدھے ہیں، ٹھیک ہے، انسان ہے تو غلطیاں تو ہوں گی ان سے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی دعائیں مانگنے سے آپ کے کام نہیں بن رہے ہیں، تو یہ سارے معاملات اللہ پہ چھوڑ دیں. ہمارا آپ کا کام اللہ سے مانگنا اور جھکنا ہے. یعنی کہ آپ 100% امید رکھ کے نہ بیٹھیں کہ نہیں ابھی ہونا ہے، ایسا نہیں ہے. ہو جائے اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کریں، نہیں ہوتا تب بھی شکر ادا کریں. اگر دنیا میں نہیں ہوتا تو انشاءاللہ اس کا آپ کو آخرت میں اجر ضرور ملے گا، کیونکہ دنیا تو ایک عارضی جگہ ہے. ایک وقفے کے بعد ہم نے، یعنی کہ ہمیشہ کی زندگی ہے، تو ہمیں فوکس ہمیشہ کی زندگی کو کرنا ہے. یہ تھا آج کا چھوٹا سا ریمائنڈر. بس اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں. اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیں. نمازوں کو بہت زیادہ اہتمام کریں وقت پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.